بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ علامہ اقبال کا ایک دن کیسے ہوتا تھا، یعنی کہ ایک دن علامہ اقبال کے ساتھ. سب سے پہلے ناظرین بات کریں گے، یہ جو انٹرویو ہے یہ علی بخش صاحب کا تھا. یہ تقریباً 1957 میں ریکارڈ ہوا تھا اور یہ گفتگو کی تھی ممتاز حسن صاحب نے، اور اس کا جو ترجمہ کیا تھا محمد سہیل عمر نے کیا تھا. اس مختصر سے انٹرویو میں ہمیں بہت سی چیزیں ملیں گی علامہ اقبال کے حوالے سے، اور ان کی جو روزمرہ کے معمولات تھے، یہ 24 گھنٹے تھے، وہ کیسے گزرتے تھے. اس حوالے سے آخر میں ہم خلاصہ بھی بیان کریں گے ایک دو پوائنٹ میں کہ ہم نے اس سے کیا سیکھا. سب سے پہلے تو وہ بات کرتے ہیں کہ علامہ اقبال بہت ہی کم نیند لیتے تھے، یعنی کہ ان کی نیند کا جو دورانیہ تھا وہ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کا تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ تقریباً جو ہے وہ تہجد سے تھوڑا سا پہلے وہ بیدار ہوتے اور تہجد ادا کرتے. تہجد ادا کرنے کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے اگین سستانے کے لیے لیٹ جاتے، اور اس کے بعد نماز فجر تک جو ہے وہ انتظار کرتے. جب وہ نماز فجر ادا کر لیتے تو اس کے بعد پھر مجھے آواز دیتے اور کہتے کہ میرا قرآن پاک لایا جائے. ان کو قرآن پاک دیا جاتا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اور ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت وہ بآواز بلند کرتے. اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ اس کے بعد وہ کہتے کہ وہ حقہ منگواتے اور حقہ اپنے پاس رکھتے، اور اس کے بعد وہ ایک جو آرام دہ کرسی ہوتی تھی اس پہ نیم دراز ہو جاتے، اور اس کے بعد پھر وہ دفتری جو فائلز ہوتی تھیں وہ منگواتے تھے. یعنی کہ دفتر جانے سے پہلے جو کیسز ہوتے تھے اس دن جو انہوں نے بات کرنی ہوتی تھی یا جرا کرنی ہوتی تھی، وہ اس کو ایک جائزہ لیتے. اس کے بعد تقریباً وہ کہتے ہیں 15 سے 20 منٹ کا پہلے وہ عدالت کے جو وقت ہوتا اس سے پہلے وہ گھر سے نکلتے اور عدالت جاتے. عدالت میں سارے معاملات جو دفتری جو ہیں وہ نپٹاتے. بعض اوقات عدالت میں ہیئرنگ ہوتی، بعض ڈیٹس ہوتی، اور بعض اوقات وہ صرف دفتر میں قیام کرتے. جب وہ پہر کو گھر آتے تو گھر آ کے جو سب سے پہلا کام وہ کرتے وہ اپنا دفتری جو لباس تھا وہ تبدیل کرتے. بلکہ علی بخش کہتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ دفتری لباس سے کوئی خاص رغبت نہیں تھی، بلکہ ناپسند سا کرتے تھے، اور فوراً سب سے پہلے جو کام ہوتا تھا وہ دفتری لباس کو تبدیل کرتے تھے. اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ وہ کہتے ہیں اس کے بعد اگر تو تھکاوٹ کا احساس ہوتا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے لیٹ جاتے، لیکن یہ کبھی کبھار ہوتا تھا. اور اگر تھکاوٹ نہ ہوتی تو پھر وہ قرآن پاک منگواتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے. علی بخش مزید کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران ہی وہ شعر گوئی کے لیے مجھ سے قلم دان اور بیاض جو ہے وہ منگواتے تھے، اور اس طرح جو ہے وہ اگر کوئی شعر گوئی ہوتی تو وہ اس کو لکھتے جاتے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ شام کا صورتحال ہو جاتی. شام کا وہ کھانا وانا کھاتے، اور کھانا کھا کے اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے تھے. دوستوں کے گپ شپ میں جو زیادہ تر جو ٹاپک ڈسکس ہوتے تھے وہ نظریاتی ہوتے تھے. اس دور کے جو بھی جید علماء ہوتے تھے، یا یوں کہہ لیں جو فلاسفر ہوتے تھے، ان کی جو ایک نظریات تھے ان کے اوپر بات چیت کرتے تھے. تقریباً 10 بجے کے قریب جو ہے ان کے تمام جو دوست تھے وہ چلے جاتے، لیکن ایک ان کے جو دوست تھے چودھری محمد حسین صاحب، وہ ان کے پاس رہتے، اور علامہ اقبال جو ہیں وہ ان کے ساتھ پھر جو اس دن جو شعر ان کو آئے ہوتے، جو شعر جو لکھے ہوتے، وہ ان کو شعر وہ سارے سناتے، ان کے اوپر رائے بھی لیتے، اور بعض اوقات ان کی تشریح بھی کرتے. اور یہ سلسلہ تقریباً جو ہے وہ رات 12 بجے تک چلتا رہتا. رات 12 بجے چودھری محمد حسین صاحب چلے جاتے، اور اس کے بعد علامہ اقبال دوبارہ جو ہے وہ سو جاتے. اور وہ کہتے ہیں علی بخش صاحب کے تقریباً اگین یہی 12 بجے اگر سوتے تو وہ بمشکل 2 سے 2:30 بجے کے درمیان وہ اٹھ جاتے تہجد کے لیے. یعنی کہ ان کا نیند کا جو دورانیہ تھا، جیسے میں نے پہلے کہا، تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے تھا. جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ رات کو بھی شعر گوئی کرتے، تو وہ کہتے کہ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ تقریباً وہ رات کے 2-2:30 بجے کے دوران اٹھ جاتے اور ایک مجھے آواز دیتے، اور آواز دینے کے بعد مجھ سے وہ بیاض اور قلم دان منگواتے. لہٰذا ایک چیز ناظرین بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جب بھی شعر گوئی کرتے تو وہ علی بخش کہتے ہیں کہ اس دوران جو ہے وہ قرآن پاک ضرور منگواتے تھے.
اور یہاں سے ہمیں ان کی شاعری کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ قرآن پاک کی بلکہ بہت سے جو علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی شاعری جو ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے قرآن پاک کی شعروں میں تشریح بھی ہے۔ علی بخش کچھ اور پہلو بھی بیان کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کے حوالے سے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ ان کی جو عدالتی کام تھے کیا وہ گھر پہ کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے ہوتا کہ اگر کوئی بہت ہی ضروری کیس ہوتا تو وہ جب گھر لوٹتے تھے سپہر کو تو اس کے بعد وہ فائل منگواتے تھے اور تھوڑا بہت وہ اس کیس کو دیکھ لیتے تھے۔ پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ علامہ اقبال جو نرم دل تھے یا کہ سخت دل تھے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نرم دل نہیں بلکہ انتہائی نرم دل تھے۔ اس کی ایک وجہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ جاوید اقبال گر گیا اور ان کو چوٹ لگ گئی، اور چوٹ لگنے سے تھوڑا سا خون جو ہے وہ بہہ نکلا، تو علامہ اقبال اس خون کو بھی نہ دیکھ پائے، اور بلکہ وہ علی بخش کہتے ہیں کہ وہ علامہ اقبال اس خون کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے تھے۔ ایک اور جگہ ایک اور واقعہ تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ علامہ اقبال کو بھیڑ نے کاٹ لیا۔ یہ بھیڑ جسے ہم پنجابی میں بونڈ بھی کہتے ہیں، وہ ڈیمو بھی کہتے ہیں، اس نے کاٹ لیا تو علامہ اقبال اس کی درد سے اتنا تل ملائے کہ وہ حرکت کرنا بھی مشکل ہو گئی تھی۔ تو علی بخش کہتے ہیں کہ پھر بعض کا ایسے بھی ہوتا کہ سہارا لینا پڑتا، بالکل تھوڑا سا چلنے کے لیے بھی۔ ایک چیز اور وہ بیان کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نرم دلی کے حوالے سے ایک اور قصہ بھی ہے۔ ایک دفعہ رات کو علامہ اقبال کے گھر میں چور آ گیا، اور جب چور آ گیا تو تھوڑا سا کھٹکا ہوا اور ملازمین جو ہیں وہ اٹھ بیٹھے اور انہوں نے چور کو پکڑ دیا۔ جب چور کو پکڑا تو اور آف کورس مارنا شروع کر دیا۔ جب علامہ اقبال کو پتہ چلا تو وہ آئے تو سب سے پہلے تو انہوں نے مارنے سے منع کیا اور چور کو اپنے ملازموں سے چھڑوایا، اور اس کے بعد کہا کہ مارنا بالکل نہیں ہے بلکہ یہ شاید ضرورت مند ہے، اس کو سب سے پہلے تو کھانا کھلاؤ۔ تو وہ بھی ملازمین بھی حیران تھے کہ چور تو چوری کرنے آیا، لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ یہ تھا کہ اس کو علامہ اقبال نے باقاعدہ طور پہ کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد چور کو آزاد کر دیا۔ ناظرین، اس طرح ہمیں اور بھی چھوٹے چھوٹے جو ان کے واقعات ملتے ہیں۔ کھانے کے حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا کہ علامہ اقبال کو کھانے میں کیا چیز پسند تھی، تو کھانے میں وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کو پلاؤ، ماش کی دال اور قیمہ بھرے کریلے جو ہیں یہ بہت پسند تھے، اور کھانے کی مقدار بہت تھوڑی ہوتی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار جب کبھی کوئی اوکیزن ہوتا، کوئی موقع ہوتا، تو پھر وہ سری پائے اور ٹنڈے گوشت جو ہے یہ بڑی رغبت سے کھاتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ کیا ورزش بھی کرتے تھے، تو ورزش کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ جب وہ انارکلی لاہور میں آئے تب ورزش انہوں نے ترک کر دی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ ورزش کرتے تھے، اور ورزش بھی وہی تقریباً پہلوانوں والی۔ اور کھیل ان کو کون سے پسند تھے، تو وہ کہتے تھے کہ وہ جو دنگل ہوتے تھے، کشتیاں ہوتی تھیں، اس کو بڑے شوق سے دیکھتے تھے، اور جہاں تک خود کھیلنے کا معاملہ تھا تو وہ کہتے ہیں کہ خود ان کو جو شوق تھے وہ کوئی زیادہ کھیل میں خود انہوں نے حصہ نہیں لیا، البتہ شروع میں کبوتر پالنے کا شوق تھا، اور کبھی کبھار جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ تاش بھی کھیل لیتے تھے۔ تو یہ علامہ اقبال کے حوالے سے ایک چیز اور بڑی انٹرسٹنگ ہے ناظرین، کہ علی بخش کہتے ہیں کہ ہمیں خاص طور پہ ہدایت تھی کہ علامہ اقبال کہتے تھے کہ مہینے میں صرف اتنے ہی کیسز لیے جائیں جتنا میرا خرچہ ہے۔ تو علی بخش وہ ساری چیز تفصیل سے بتاتے ہیں کہ جو گھر کے ملازمین تھے ان کا خرچہ، اس حوالے سے جو ہے وہ مکان کا جو کرایہ ہے، منشی کی تنخواہ ہے، اور جو دوسرے جو روزمرہ کے جو گھر کے اخراجات ہوتے ہیں، وہ سارے مل ملا کے تقریباً 500 روپے بنتے تھے اس دور کے۔ تو علامہ اقبال کا یہ حکم تھا کہ وہ مہینے میں اتنے کیسز لیں جس کی جو فیس ہے وہ 500 سے کم رہے، تجاوز نہ کرے۔ تو وہ علی بخش کہتے ہیں کہ عمومی طور پہ یہ ہوتا تھا کہ ہم مہینے کے پہلے ہفتے میں ہم وہ سارے کیسز اتنے آ جاتے تھے کہ ہمارے پورے مہینے کا خرچہ جو ہے وہ چل جاتا۔ ناظرین، یہاں پہ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر ہم خود کو اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں اور آپ ہفتے کے بعد اگر وہ کیسز آئیں تو ہم کہیں گے یہ بھی لے لیتے ہیں، جو عمومی طور پہ ہمارا رویہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بڑی پتہ کی بات میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کے اندر ایک تو تھی کہ دولت کی وہ شوق اور وہ جو لالچ ہوتا ہے وہ نہیں تھا، اور جتنا خرچہ تھا اتنا ہی کماتے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ نہیں آیا کبھی کہ اگلے مہینے کیا بنے گا، اور اگر اگلے مہینے اگر کیسز نہ آئے تو پھر سارے جو ہیں
وہ اخراجات کیسے پورے ہوں گے، یہ چیز آج ہمارے ذہنوں میں ضرور ہوتی ہے، اور ان کے ذہن میں یہ کیوں نہیں تھی، میں ایک اس چیز سمجھا ہوں، اور وہ یہ تھی کہ وہ ان کی توکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ بہت زیادہ تھی۔ اور ناظرین ایک چیز میں اس سے اور بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب توکل اتنی زیادہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی کمی نہیں کرتا، اور جب ہم اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ اگر ہم نے یہ سستی کر دی تو شاید کل کو کھائیں گے کیسے، تو پھر معاملات جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں۔ اور جہاں تک ان کا شامیں کیسی ہوتی تھی، وہ شام کو کہتے ہیں کہ وہ باہر نکلنا پسند نہیں کرتے تھے، اور عمومی طور پہ ایسے ہوتا تھا کہ کبھی کبھار، یعنی کہ کبھی کبھار وہ ان کے جو لاہور کا گھر تھا، ان کے گھر کے پاس ایک حکیم شہباز دین کا چبوترا تھا، تو کبھی کبھار اس چبوترے تک وہ واک کرتے تھے۔ اور پھر علی بخش یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض اوقات ان کے ایک دوست سے سر ذوالفقار، وہ کبھی اپنی موٹر پہ آتے تو ان کے ساتھ باہر کہیں گھومنے چلے جاتے تھے، لیکن ان کو بہت زیادہ گھر سے نکلنا جو ہے وہ ان کو پسند نہیں تھا۔ نیند کا جیسے پہلے تذکرہ کر چکے ہیں کہ نیند جو ہے وہ 2 سے 3 گھنٹے، تو یہ بھی آج ہمارے لیے تقریباً میرا حال اگر اس بات میں اگر بہت سی پوائنٹ نہ صحیح تو صرف 2-3 اگر پوائنٹ کی بات کی جائے تو کم کھانا، کم سونا، اور قرآن کے ساتھ تعلق، کیونکہ علی بخش کہتے ہیں کہ دن میں کئی مرتبہ جو ہے وہ قرآن پاک منگوایا کرتے تھے، ان کو پڑھتے تھے، اور عربی پہ ان کو عبور حاصل تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اگر کیلکولیٹ کریں تو یہ چیزیں دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں آج یہ مسنگ ہیں، اور یہ چیزیں مسنگ ہونے کی شاید وجہ ہے کہ آج ہم بڑے بے چین ہیں، بڑے بےتاب رہتے ہیں، اور دنیاوی معاملات میں اتنے زیادہ مشغول ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی ساری جو چیزیں ہیں، قرآن سے جو تعلق ہے، ہم نے وہ توڑ دیا۔ نیند بے تحاشا، اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جو دنیا داری کے جو معاملات ہیں اس میں پھر دوستوں یاروں کے ساتھ وقت صرف کرنا اور کھانا پینا۔ تو آج یہ اس چھوٹی سی ویڈیو کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے جو اسلاف تھے، جو ہمارے بڑے تھے، جن کو ہم اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں، لیکن کتابوں کی حد تک اگر ان کو تھوڑا سا پڑھیں تو ان کی زندگی میں بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ آگے کسی اور ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ عمر برلاس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔